السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه نستعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء دین، آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں اور آپ تمام حضرات کے سامنے یہ ناچیز بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین. حضرات، آج میرے تقریر کا موضوع ہے عالم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موضوع کے تحت ٹھیک بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، آج سے 1453 سال پہلے عالم کی حالت یہ تھی کہ انسانیت دم توڑ چکی تھی، حالات کا بگاڑ اپنی آخری حد کو تھا. دنیا کے تمام مذاہب، انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات بازیچہ اطفال ہو چکے تھے. پوری دنیا ظلم و بربریت سے کراہ رہی تھی. ظلم و ستم کا ننگا ناچ تھا اور ظلم و ستم کا ننگا ناچ ہو رہا تھا. عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. خود یہاں شوہر کے مر جانے کے بعد ستی یعنی زندہ جل جانے کا رواج تھا. اہل یورپ کے یہاں یہی طے نہیں ہوا تھا کہ عورت انسان ہے یا حیوان. بدکاری، بے حیائی کو معیوب سمجھے جانے کے بجائے قابل فخر سمجھا جاتا تھا. عبادت گاہ تک بدکاری کا اڈا بنا ہوا تھا. بے گناہوں کو تہتے کرنا عالم کا محبوب مشغلہ تھا. انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا. انسانوں سے جانوروں والا کام لیا جاتا تھا. انسانوں کو جانوروں سے لڑا کر، انسانوں کو درندوں سے لڑا کر تماشا دیکھا جاتا تھا. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کا نقشہ. اور ایک نقشہ وہ ہے جو آج آپ تمام حضرات کے سامنے ہے. یہ تمام تبدیلیاں کس نے پیدا کی؟ ان تمام ظلمات سے کس نے نکالا؟ اچھائیوں کا سوغات کس نے دیا؟ یہ تمام کے تمام احسانات کس کے ہیں؟ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. جبکہ پوری دنیا ظلم و بربریت کی گہرائی میں ڈوب چکی تھی اور عالم ظہر الفساد فی البر والبحر کی تصویر کشی کر رہا تھا، ایسے وقت میں محمد بن عبداللہ رسول بن کر آئے اور 23 سال کی قلیل سے مدت میں پورے عالم کے کایا کو پلٹ دیا. صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو انسانوں کی غلامی سے بچایا. پوری دنیا کو انسان کی غلامی سے بچایا. حق گوئی، بے باکی اور آزادی والے کا جذبہ پیدا کیا. اور قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا کہ دنیا آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بچایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو کمر پکڑ کر دنیا و آخرت کے جہنم سے بچایا. آئیے مزید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم سے بد اعتقادی کا خاتمہ کیا، عالم کو غلط اور بام گندے خیالات سے باہر نکالا. اور یہی نہیں، معاشرے کے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے زنا پر روک لگائی. غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ زانیوں کے لیے سنسار کیا. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کے بارے میں وعیدیں سنائی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی ادب کی تعلیم دی اور عالم میں پائے جانے والے امتیازات اور عصبیتوں کو ختم کیا اور اعلان فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی برابر کا انسان قرار دیا، ماں کی حیثیت سے اس کے پاؤں تلے جنت ہونے کا اعلان کیا، اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو غیرت کی علامت بنا دی، اور بیٹیوں کے لیے جائیداد میں حصہ مقرر کیا، اور زندہ درگور کی جانے والی بچی کے بارے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی وعیدیں سنائی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، غلاموں کی آزادی کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ یہ تمام کے تمام احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرنے لگے تو اتنا وقت ہے نہیں سے تذکرہ کر پائے، اور مجھے وقت اتنا دیا نہیں گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے تحت ہم تمام کو جینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بارے میں دوسروں کو روشناس کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔